تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی آپ کے یہاں محبت رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ یہ عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ جس شوق و محبت سے، جس عقیدت و احترام سے اور جس کثرت کے ساتھ آپ تشریف لائے، اللہ اس کی برکتیں آپ کے گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے آپ سب کے گھروں تک پہنچا دیں، اور مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت تمام تر تقاضوں سمیت عطا کرے۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز معاشرت، ہمارا انداز زیست آقا کریم کے بتائے ہوئے پاکیزہ نظام کی، تعلیم کی مطابقت میں ترتیب پائے۔ جو باہر لوگ تشریف فرما ہیں، اگر وہ سامنے آنا چاہیں تو ابھی کچھ جگہ کی گنجائش موجود ہے، اور اگر انہیں وہاں سہولت ہو تو جیسے ان کی مرضی۔ لیکن یہ جو لوگ کھڑے ہیں، اگر یہ بیٹھ جائیں تو میری گفتگو زیادہ سے زیادہ پون گھنٹہ کے آس پاس ہوگی، اور اس وقت آپ کی بھرپور توجہ کی مجھے احتیاج ہوگی۔ میرا آج کا یہاں حاضر ہونا اور آپ کا پہلے سے موجود ہونا حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے ہے، اور آج کی کانفرنس کا عنوان بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اور آپ سب یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہم عملی طور پہ اس کے تقاضوں کو پورا کر پائیں۔ محبت ایک داعیہ ہے جو دل میں جنم لیتا ہے، اور ہم نے ادبا سے سمجھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر نس نس میں سمو جاتی ہے، اور محبت کا جب دل پہ غلبہ ہو جاتا ہے تو اس شوق فراواں میں محبوب کے علاوہ کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا۔ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو محبت ماں سوا محبوب کے کسی کو دیکھ نہیں پاتی۔ الحب نار یا العشق نار یحرک ما سوى الحبیب۔ محبت ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے،
اور اللہ نے یہ محبت کا جذبہ کائنات کی ہر شے کو عطا کیا، حتیٰ کہ جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند مئے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو محبت کے بغیر تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ زندگی تو محبت کا ہی دوسرا نام ہے۔ جو زندگی محبت سے خالی ہے وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ مردنی ہے۔ محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کے بغیر دل رہ نہیں سکتا۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جس طرح نظام تنفس کے لیے ہم آکسیجن کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، تو دل بغیر محبوب کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ غالب نے کہا کہ اگر سینے میں دل ہے تو پھر محبت سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ جب دل ہے تو دل بھر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر چاہتے بھی ہوں گے، جب دل ہے تو رت جگے بھی ہوں گے، جب دل ہے تو پھر تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی، التہاب بھی، اضطراب بھی، انتظار کی گھاتیں بھی، وصل کی لذتیں بھی، کسی کی یادوں کے چراغ بھی روشن ہوں گے۔ جب دل ہے تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ غم روزگار پیدا ہونے کی بجائے دل میں غم محبوب پیدا ہو۔ جب دل میں کوئی نہ کوئی مکین تو ہوگا، دل میں کسی کے ڈیرے تو ہوں گے، دل میں کوئی تو آ بسے گا، تو بہتر نہیں دل کے سیج پہ اس کو بٹھایا جائے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ ہماری محبت کا ربط و رشتہ اس سے ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ دنیا سے محبت کرتی ہے، لوگ لوگوں سے محبت کرتے آئے ہیں، لوگ داستانیں تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ لوگوں نے محبت میں اپنے آپ کو رول دیا، کوئی کچے گھڑے کے اوپر تیرتا رہا اور کسی نے تھلوں میں جان دے دی، کسی نے محبوب کے لیے بھینسیں چرائیں اور کسی نے کندھے پہ تیشہ رکھا اور پہاڑ کو کھودنے نکل گیا کہ میں نہر تراش کے لاؤں۔ دنیا کے اوپر محبت کی بڑی دل آویز کہانیاں اور داستانیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ محبت کرنے والے روتے پائے گئے اور انہوں نے محبت کے شکوے کیے، محبوب کے شکوے کیے۔ غالب نے کہا تھا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستان کیوں ہو۔ اس نے کہا جب محبت میں سر ہی پھاڑنا ہے تو پھر کسی پتھر سے سر مار کے سر پھاڑ لیں گے، پھر تیرے در کی اور تیری دہلیز کے اوپر سر پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ محبتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے ایک دن ایک سفر میں پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو اس نے کہا جناب آپ بتائیے۔ میں نے کہا آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ کہا نہیں آپ بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو اس نے اس کو بیچ چوراہے کے چھوڑ دیا، اب یہ احتجاج کر رہا ہے، تحریری احتجاج۔ صنم بے وفا کہہ کے لکھ کے اپنی گاڑی کے پیچھے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے تجھے راہ میں چھوڑ دیا۔ میں تجھے ایک چوکھڑ بتاتا ہوں، جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ کہا کیسا عشق کیا
جو میرے پلے عزت تھی، عزت سادات، وہ بھی رخصت ہو گئی، محبوب نے رول کے رکھ دیا، اور میرا جو حال کیا، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں۔ دنیا تو کیس کا نام بھول گئی، مجنوں کہنے لگی، نام تو کیس تھا لیکن اس کا نام تک مٹ گیا، اس کا تشخص تک مٹ گیا، اس نے شہزادے گلیوں میں رول کے رکھ دیے محبت نے۔ لیکن میں جس کی محبت کی کہانی آج آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں، اس محبت کی عزت نوازی اور اس کی رضا نوازی اگر پوچھتی ہیں تو بلال حبشی سے پوچھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سادات کی عزت ایک محبت رول دیتی ہے، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ کہا کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے تو اب یہاں جی نہیں لگتا۔ شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن رات کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، ملنے بھی نہیں آتے؟ تو پھر